پر آپ کے ہوش یہ بات جان کر اڑ جائیں گے کہ بائبل کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلیئرلی مینشن ہے۔ First, that Muhammad is mentioned by name. Muhammad is not mentioned in the Old Testament. اسی لیے جیوز کو بڑی شدت سے انتظار تھا ایک مسیحا کا۔ دھیان سے یہ فرمان سنو، یہودی لوگوں کو 2 چاندی کے سکے رومن دیوتا جوپیٹر کے مندر کے لیے دینے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی لینیج سے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کا مطلب عیسیٰ سچے پیغمبر ہیں۔ is saying to us that Christianity is wrong. تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں انسان نے بھوک لگنے پر اپنے ہی خدا کو کھا لیا۔ اب اور بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس سے پہلے کہ بھوک ہم سب کو کھا جائے اعلان کر دو کہ ہم اپنے خدا کو کھائیں گے۔ ایک ایسا دور جہاں لوگ کپڑے اتار کر کعبہ کا طواف کرتے۔ آنے میں تو آپ نے صبح کر دی۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے چلو کہ میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن اس دبا کے آل پر کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے ہیں وائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینشن ان دی بائبل۔ سو سیرہ سیریز ایپیسوڈ نمبر 4 ہے، ریلی مکتوب کا چینل جس کی ہم آلریڈی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو یہ اس کا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ سو ٹائم ویسٹ کے بغیر میک نہیں لگے اپنی ویڈیو کو پلے آپ لوگ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی ویڈیوز دیکھیں اور ان چیزوں کو سیکھ سکیں۔ سو کرتے ہیں اپنی ویڈیو اسٹارٹ۔ پر آپ کے ہوش یہ بات جان کر اڑ جائیں گے کہ بائبل کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلیئرلی مینشن ہے۔ First, that Muhammad is mentioned by name. Muhammad is not mentioned in the Old Testament. اسی لیے جیوز کو بڑی شدت سے انتظار تھا ایک مسیحا کا۔ دھیان سے یہ فرمان سنو، یہودی لوگوں کو 2 چاندی کے سکے رومن دیوتا جوپیٹر کے مندر کے لیے دینے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی لینیج سے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کا مطلب عیسیٰ سچے پیغمبر ہیں۔ Is saying to us that Christianity is wrong. تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں انسان نے بھوک لگنے پر اپنے ہی خدا کو کھا لیا۔ اب اور بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس سے پہلے کہ بھوک ہم سب کو کھا جائے اعلان کر دو کہ ہم اپنے خدا کو کھائیں گے۔ ایک ایسا دور جہاں لوگ کپڑے اتار کر کعبہ کا طواف کرتے۔ آنے میں تو آپ نے صبح کر دی، کل ساری رات کہاں تھے آپ؟ کل ساری رات بیٹھک چلی اور آخرکار فیصلہ ہو گیا۔ کیسا فیصلہ؟ مکہ والوں سے طواف کے کپڑے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، مرد دن میں، عورتیں رات کو بغیر کپڑوں کے طواف کریں گی۔ عورتیں بغیر کپڑوں کے طواف کریں گی؟ بالکل، اب سے یہی نیا حکم ہے۔ ایک ایسا وقت جس کو اسلام میں الفترہ یعنی دا انٹرول پیریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انجیل کے حساب سے اس وقت دنیا میں کوئی نبی موجود نہیں ہے، یعنی یہ آخری نبی کے آنے کی نشانی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ شاید کچھ سال یا کچھ صدیاں۔ یہ کہانی ہے مکہ کی، یہ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کا 4تھا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کیسے بنو جرہم کے کرپشن کی وجہ سے اللہ نے انہیں مکہ سے نکال دیا۔ جاتے جاتے جرہم کے سردار نے زمزم کے کنویں کو زمین میں دفن کر دیا، اور اس طرح ہزاروں سال تک مکہ پیاسا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے جانا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گزرنے کے قریب 2-2.5 ہزار سالوں کے بعد عمرو ابن لوہے مکہ کا سردار بنا، اور اس نے مکہ میں پہلا بت لا کر بت پرستی کی شروعات کی۔ کہتے ہیں ہر شہر کی ایک کہانی ہوتی ہے، ایک کہانی جو وقت کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ مکہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ دنیا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے میں ابھی 600 یا 700 سال کا وقفہ باقی تھا۔ دنیا کے بہت سارے لوگ جیسے جیوز اور کرسچینز آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہاں 2 بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مکہ کے اندر
قریش نے یعنی اس لینیج نے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، اس نے بت پرستی کو شروع نہیں کیا، بلکہ قزاح قبیلے نے کیا، کیونکہ عمر ابن لوہے قزاح قبیلے کا سردار تھا۔ حالانکہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ مکہ اور آس پاس کے بہت سارے قبیلے بت پرست ہو گئے، لیکن شروعات قزاح قبیلے نے کی تھی۔ دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان 2-2.5 ہزار سالوں میں اسماعیل علیہ السلام کی لینیج سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ان کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر جا چکے تھے۔ اور یہ نبی مکہ میں نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آئے، جیسے ایجپٹ، پیلسٹائن، جروسلم کے علاقوں میں۔ اور ان سارے نبیوں کے اندر ایک بات بالکل کامن تھی کہ یہ سب ایک اللہ کی عبادت کا میسج پہنچاتے رہے، لوگوں کو بت پرستی سے، شرک سے روکتے رہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہسٹورینز کے اکارڈنگ جب عمر ابن لوہے پہلا بت لے کر مکہ پہنچا، وہ انسانیت کے لیے ایک عجیب دور تھا۔ زمین پر انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب شام پر رومنز کا کنٹرول تھا، جیوز اور کرسچنز رومنز کے انڈر تھے، ان کے غلام تھے۔ اسی لیے جیوز کو بڑی شدت سے انتظار تھا ایک مسیحا کا، ایک ایسا مسیحا جو ان کو روم کی غلامی سے آزادی دلوائے گا اور ان کو دنیا کی طاقت بنائے گا۔ دھیان سے یہ فرمان سنو، یہودی لوگوں کو 2 چاندی کے سکے رومن دیوتا جوپیٹر کے مندر کے لیے دینے ہوں گے، اور یہ لگان آج سے ہی لاگو ہے۔ لگان نہ بھرنے پر دردناک سزا دی جائے گی۔ یہ تو ظلم ہے۔ بس تھوڑا وقت اور، جلد ہی مسیحا آنے والا ہے۔ لیکن جب بی بی مریم علیہ السلام کی گود سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا تو جیوز نے ان کو ٹھکرا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ نبی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہمیں روم سے آزادی دلا سکے، یہ اصل میں سچا نبی نہیں ہے، اور اس طرح کے ان پر بہت سارے جھوٹے الزام لگائے۔ And the rabbis that taught us and in the books, and that's the halakha. دھرم غلط ہے، ایک غلطی ہے، اور یہ صحیح راستہ نہیں ہے، اسی لیے یہودی لوگ عیسائی دھرم سے دور رہتے ہیں۔ ہم نہ اسے ماننا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس لیے یہودی لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے طور پر ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام یا جتنے بھی نبی اسحاق علیہ السلام کی لینیج میں سے آئے ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں، کیونکہ وہ سب اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے جیوز نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس بات پر یقین کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگلے نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتاب تورات میں دیا گیا ہے۔ تورا صاف کہتی ہے کہ مسیحا داؤد کے خاندان سے ہونا چاہیے، لیکن عیسیٰ تو نازریت کے ہیں۔ ان کی پرورش نازریت میں ہوئی مگر ولادت بیت لہم کی ہے۔ اس کا مطلب عیسیٰ سچے پیغمبر ہیں؟ ہاں بالکل۔ اور اب ان کے بعد بھی ایک آخری نبی آئیں گے؟ ہاں بالکل، اور اس آخری نبی کے لیے ہمیں کھجور کے باغوں والے علاقے کی تلاش کرنی ہوگی۔ تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کرسچین بن گئے۔ سیرت النبی میں آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ یہی کرسچین بعد میں مسلم بنے، کیونکہ ہر کتاب کے اندر آخری نبی کے آنے کا پیغام موجود تھا۔ دھیرے 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 سچے جیوز نے، سچے کرسچنز نے عربیہ کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ رومن کے ظلم سے پریشان تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں یہ بات مینشن تھی کہ آخری نبی بکہ کے علاقے سے آئے گا۔ بکہ یعنی مکہ، قرآن میں بائبل چیپٹر 84 سانگ آف سولومن میں بکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایون قرآن مجید یہ کلیئرلی مینشن کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو پہلا گھر بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر مکہ میں تھا۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اب یہ لفظ بکہ لنگوسٹک میچ ہے ورڈ مکہ کا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے بات بہت حیران کر دینے والی ہوگی کہ ارے بھائی، ہر نبی نے آخری نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پروفیسی کی ہے،
ایون ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، پر آپ کے ہوش یہ بات جان کر اڑ جائیں گے کہ بائبل کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلیئرلی مینشن ہے۔ In the Old Testament, in the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, in the Hebrew language, it reads, Hikko mamittakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. The word Muhammadim is Muhammad, im, I am im. Im is a plural of respect in Hebrew. تو ایز اے مسلم ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی، لیکن ہم اس کتاب کی کسی بھی بات کو نہ تو پوری طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہی پوری طرح جھٹلاتے ہیں، کیونکہ مسلم کمیونٹی کا یہ ماننا ہے کہ بائبل کے اندر اس کے ماننے والوں نے بہت سارے چینجز کر دیے، لیکن پروفٹ محمد کے نام کو انہوں نے وہاں سے ہٹایا نہیں بلکہ اس کا مطلب چینج کر دیا، لولی ڈیزائر کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو بائبل کے اس لفظ کا آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے کسی بھی ٹرانسلیٹر کو دے سکتے ہیں اور کہیں کہ بھائی اسے ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ، تو وہ آپ کو جواب دے گا آل ٹوگیدر لولی ڈیزائر۔ لیکن جب آپ اس سے کہیں گے کہ آئی ڈونٹ نیڈ ورڈ ٹرانسلیشن، آئی نیڈ لنگوسٹک پروننسیشن، تو اس کا جواب ہوگا محمد۔ دنیا کے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناموں کے مطلب کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا نام شاہ رخ ہے تو اسے شاہ رخ ہی کہا جائے گا، آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ وہ جس کا چہرہ بادشاہوں جیسا ہے۔ لیکن جب کرسچن نے ہیبریو میں نازل ہوئی اس بائبل کو انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا، تب انہوں نے اس نام محمد کو ٹرانسلیٹ کر دیا، جبکہ ناموں کو یعنی ناؤن کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا۔ You have no right to translate names of people. Anybody. Your name should be retained. Mr. Black is Mr. Black, though he is white. If I say in Urdu, I say, ye Mr. Black hai. I can't say Mr. Kala. ٹھیک، اب کیونکہ انٹرویل پیریڈ چل رہا تھا، لوگوں کو کوئی کریکٹ کرنے والا نبی نہیں تھا، تو دنیا کے اندر بے انتہا خرابیاں پیدا ہو گئیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ رومن امپائر کے اندر گے اور لیسبین کا بہت زیادہ چلن چلنے لگا۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر اور دوسرے آس پاس کے علاقوں میں، ملکوں میں بہت زیادہ بت پرستی بڑھنے لگی۔ لوگوں نے نئے نئے رسم و رواج، نئی نئی بدعتیں نکال لیں۔ لوگوں کے دل اتنے زیادہ پتھر ہو گئے کہ وہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے لگے، اپنی پیدا ہوئی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ چھوڑ مجھے، تو چاہتی ہے کہ میں اسے ساری زندگی بیٹھا کے کھلاؤں، پھر یہ کسی کے غلام بن جائے یا اپنے شوہر کے قبیلے کے کام آئے؟ میں اسے میرے حصے میں سے کھلا دوں گی، اسے زندہ رہنے دو، اسے مت مارو۔ بہت بڑی ذلت ہے، دوسری عورتیں لڑکے پیدا کرتی ہیں، ان پر فخر کرتی ہیں کہ انہوں نے جنگ کے لیے جوان مزدور دیے۔ بچی کو جینے دو، رحم کرو۔ تو نے لڑکا پیدا نہیں کیا تو تم بھی زندہ نہیں بچے گی۔ اس مووی کے سین سے ہمیں بس ایک اندازہ لگتا ہے کہ انسان کس حد تک گر چکا تھا۔ ابن ہشام نے اس دور کو اپنی کتاب سیرت النبی میں جاہلی دور کہا ہے۔ اب جاہل کا مطلب الٹریٹ نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اس لفظ کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جاہل اصل میں عقل مند کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایک انسان پڑھا لکھا ہو کر بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ ایسا انسان جو اپنی خواہشوں کے لیے اپنے ایگو کے آگے جھک جائے اور سچ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مکہ کے اندر ایسے ایسے رسم و رواج، ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئیں جن کا تعلق دین ابراہیمی سے دور دور تک نہیں تھا۔ تو اب مکہ میں ہونے یہ لگا کہ جب یہ لوگ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتے تو آخری کام یہ کرتے کہ اپنے بت کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور ایک چھوٹا پتھر خانہ کعبہ کا اپنی جیب میں رکھ لیتے، اور بس جب جہاں ان کا دل چاہتا اس کے آگے بیٹھ کر اس کی عبادت کرتے۔ اے اللہ کے وسیلے، میرا یہ سفر آسان کر دیجئے اور میری تجارت میں برکت و اضافہ فرمائیے۔ میرے اللہ، میں اس پتھر کی عبادت نہیں کرتا، اسے بس تیری یاد کے لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں کو پوجتے اور اگر کوئی اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو اس کو پوجنے لگتے اور پرانے والے پتھر کو اٹھا کر پھینک دیتے، اور اگر کچھ نہ ملتا تو مٹی جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ ڈال دیتے اور اس مٹی کا طواف کرتے، اور جب یہ لوگ گھر واپس لوٹتے تب بھی ان کا یہی معاملہ رہتا۔ اپنے بیوی اور بچوں سے بعد میں ملاقات کرتے، سب سے پہلے اس بت کے پاس جا کر
اس کے آگے اپنا سر جھکاتے۔ اے وسیلو، تم پر میرا سب کچھ قربان، میرا مال بھی، میری اولاد بھی۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، یمامہ قبیلہ۔ اس قبیلے نے کیا کیا کہ کھجور، پنیر اور دودھ وغیرہ کا ملا کر انہوں نے ایک بڑا بت بنا لیا۔ پھر ایک بار سخت قحط کا دور پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جندل کے گھر سے کئی لوگ گزر گئے، ابھی نہ جانے کتنے اور جائیں گے، ہر گھر بھوکا ہے۔ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ دل چاہتا ہے خود کو ہی کاٹ کر کھا لوں۔ اور جب بھوک برداشت نہ ہوئی تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ حیض کو ہی کھا لیں۔ اس سے پہلے کہ بھوک ہم سب کو کھا جائے، اعلان کر دو کہ ہم اپنے آخر ہمارا خدا ہی ہمارے کام آیا۔ بڑے بزرگ صحیح کہتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ان کے اندر دین ابراہیمی کے رسم و رواج باقی تھے، یعنی یہ حج بھی کرتے تھے، یہ طواف بھی کرتے تھے، یہ صفا اور مروہ کے چکر بھی لگاتے تھے، لیکن اس پورے دین ابراہیمی کے اندر انہوں نے اپنی رسومات کو شامل کر لیا۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ لیکن جب آپ مکہ کے باہر کے علاقوں اور ملکوں میں دیکھیں گے دین یو ول ریئلائز کہ وہاں پر تو پوری طرح سے بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ وہ لوگ مکہ سے بہت زیادہ دور تھے، اس وجہ سے وہ پوری طرح بت پرستی میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیے اس چیپٹر کو سمجھنا اس لیے بے انتہا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، اور دھیرے 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 ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی بدعتیں، اس طرح کے رسم و رواج شامل ہو رہے ہیں۔ اور میں بار بار آپ کو یہ 1200 سال سے زیادہ پرانی کتاب کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں، آپ میں سے کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ مکتوب احمد اپنی جیب سے کوئی بات کہتا ہے یا کسی فرقے کی بات کہتا ہے۔ میں بس وہی بات کہتا ہوں جو کتاب میں لکھی ہے، وہ کتاب جو اتھینٹک سیرت النبی کی کتاب مانی جاتی ہے۔ ہر مسلمان سیرت النبی کی اس کتاب کو اتھینٹک سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ اب دیکھیے وقت کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو ہونے یہ لگا کہ مکہ کے اندر بت پرستی اتنی بڑھتی چلی گئی کہ ان بتوں کے اب گھر ہونے لگے، ان کی دیکھ بھال کے لیے لوگوں کو جاب پہ رکھا جانے لگا، اور یہاں کے لوگ ان بتوں کو اس قدر ماننے لگے کہ جو بھی کماتے تھے اس کے 3 حصے کر لیا کرتے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ اللہ کے نام کا کہ بھائی اس میں سے لوگوں کی مدد کی جائے گی، اور تیسرا حصہ ان کے بتوں کا جو صرف ان کے بت کے لیے یا ان کے بت کے رکھوالوں کے لیے ہی خرچ کیا جا سکتا تھا، اس میں کسی اور کا کوئی شیئر نہیں تھا۔ تو اب یہاں ہوتا یہ تھا کہ اگر غلطی سے بتوں کے حصے کا مال کم ہو جاتا تو یہ ایک اللہ والے حصے میں سے نکال کر بتوں کا مال پورا کر دیتے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں اناج زیادہ چلا جاتا تو پھر یہ اناج واپس نہ کرتے بلکہ یہ کہتے کہ ارے واہ، دیکھو اس اللہ کی کرامت، اس نے اپنے وسیلوں کو اناج دے دیا، کیونکہ اس کے وسیلوں کو طاقت چاہیے۔ اور یہ رہا آخری اناج کا بورا۔ 1 2 3 4، ارے اس میں تو 1 بورا کم ہے۔ جی مجھے راستے میں دھیان آیا کہ 1 بورا اللہ والے کے حصے میں چلا گیا۔ وہ بھی لے آئیے، اللہ کو اناج کی ضرورت نہیں، ضرورت تو اس کے وسیلوں کو ہوتی ہے۔ جائیے، جو بچا ہوا اناج ہے وہ بھی جلدی لے آئیے۔ جی بہتر، ابھی لاتا ہوں۔ قرآن کے مفسرین یعنی کہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نازل کیا۔ یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا برا حکم لگاتے ہیں؟ بت پرستی کے علاوہ مکہ کے اندر بہت زیادہ ایسٹرولوجی عام ہو گئی، یعنی ستاروں کو دیکھ کر فیوچر بتانا،
हाथ देखकर उनके छुपे हुए चोरी हुए माल का पता बताना और इसके एवज में इनसे माल लिया करना यहाँ का कल्चर एक ट्रेडिशन बन गया। और वो लोग जो ये काम किया करते थे उन्हें काहिन कहा जाता और उन्हें बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता। दूसरी तरफ मक्का के सरदारों ने अपने आप को हुम्स कहना शुरू कर दिया। हुम्स यानी कि पाक लोग। वो ये कहा करते थे कि हम बहुत पाक लोग हैं क्योंकि हम काबा के कस्टोडियन हैं, उसके ज़िम्मेदार हैं, उसके खादिम हैं। मैं कहता हूँ ये लोग दूर दराज के मुल्कों से आते हैं, अलग अलग कबीलों के लोगों के साथ हंसी ठट्ठा करते फिरते हैं, मक्का में हर तरह का माल बेचते फिरते हैं। अल्लाह जाने ये लोग और क्या क्या करते हैं, और फिर इन्हीं कपड़ों में काबा का तवाफ करते हैं। मेरे ख्याल में ये लोग हम मक्का वालों की तरह पाक नहीं हैं बल्कि नापाक हैं। इसलिए मेरी राय है कि आप ये हुक्म लागू कर दीजिए कि काबा का तवाफ सिर्फ पाक कपड़ों में होगा और वो कपड़े सिर्फ मक्का में ही मिलेंगे। ये तो बेहतरीन ख्याल है। ये फैसला काबा और काबा के खादिमों के लिए फायदेमंद होगा। ये असल में इन लोगों का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने काबा की कस्टोडियनशिप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि इकोनॉमिकली वो लोग बहुत पावरफुल हो सकें। इसके अलावा वो साइकोलॉजिकली लोगों को डोमिनेट कर सकें, उन्हें बता सकें कि क्योंकि हम काबा के रखवाले हैं, उसके खादिम हैं, इसीलिए हम सुपीरियर हैं और तुम हमारे आगे कुछ नहीं। सूरह माउन वाली वीडियो में मैंने इस बिद्दत को एक सीन के ज़रिए भी समझाया है, जहां मैंने बताया है कि किस तरह से गुज़रते वक्त के साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए, उन पर सूरह माउन नाजिल हो गई, तब भी ये बिद्दत, ये रस्म व रिवाज चलते रहे। और क्योंकि इतने साल गुजर गए तो लोगों ने ये मान लिया बिल्कुल इस तरह तवाफ़ करना चाहिए जैसे इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर से आया है। और मक्का के किसी सरदार ने उन्हें नहीं रोका अपने लालच की वजह से। क्या तुम इसी तरह जाओगे तवाफ करने? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगा। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? ये कपड़े पहनकर जाओगे का? इन कपड़ों में कोई परेशानी है क्या? अरे उतारो ये गुनाह वाले कपड़े। अल्लाह के घर का तवाफ वैसे करो जैसे तुम दुनिया में आए थे। तुम्हारा मतलब बिना कपड़ों के? हाँ बिल्कुल। बनु तमीम के लोग कपड़े उतार कर तवाफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जैसे हज करना चाहें करने दो। उन्हें नाराज करना मतलब कारोबार का नुकसान। इसके अलावा काबा के बाहर कुछ खोमचे भी लगवाए हैं, जाकर उनसे किराया वसूल कर लो। जी बेहतर। चलो चलें। यानी एक बिद्दत, एक रिवोल्ट, एक मजबूरी, एक रस्म बन गई, एक दीन का पार्ट बन गई। चुनाचे अगर उनका कपड़ा दस्तयाब ना होता तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला हुआ कुर्ता पहन लेती और उसी में तवाफ करती और दौरान तवाफ ये शेर पढ़ती जाती, आज कुछ या कुल शर्मगाह खुल जाएगी, लेकिन जो खुल जाए खुल गया है और दिखाई दे रहा है, उसे देखना मैं किसी के लिए भी हलाल नहीं करती। लेकिन अभी भी पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे थे। इन सब को लग रहा था कि बहुत जल्द आखिरी नबी आने वाले हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिस नूर का वो इंतज़ार कर रहे हैं उसके ज़हूर में अभी 600-700 साल का वक्फ़ा बाकी है। अभी दुनिया अल-फतरा यानी इंटरवल के अंधेरे में है। अभी सुबह होने में कुछ लम्हे बाकी हैं। चलिए अब समझते हैं कि सीरत का ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है। हमने जाना कि कैसे 2-2.5 हज़ार सालों में ही लोग इतने ज़्यादा बिद्दतों में आ गए, नए नए रस्म व रिवाज बना लिए, जज्बातों में आकर अपने हिसाब से दीन को मॉडिफाई कर लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए तकरीबन 1400-1450 साल हो चुके हैं और आज इस तरह की बिद्दतें हमारे बीच भी मौजूद हैं। लोग अपनी मुरादों को मांगने के लिए पेड़ों पर मटके लटका रहे हैं, कहीं पर कोई धागे बांध रहा है, कहीं पर चादरें चढ़ाई जा रही हैं, जो कि अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है। मैं आपको बुरा नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी नीयत में खोट है, ना 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 ना। मैं जानता हूँ कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से शायद मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तभी तो अपने घर से निकल के इतने लंबे सफ़र करते हैं। हर किसी के लिए आसान तो नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की कि जो एक्शन, जो अमल मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं वो गलत तो नहीं। जब सीरतुन नबी की किताब मैंने पढ़ी है और इंशाअल्लाह ताला आपने भी पढ़ी होगी, आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایکشنز، یہ عمل نہیں ملیں گے، بلکہ آپ ہمیشہ یہ پائیں گے کہ رسول اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ اس ایک اللہ سے مانگو، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ سے مراد مانگو، اس ایک اللہ کو اپنا سمجھو اور یقین جانو کہ وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ آپ مٹکے لٹکاؤ یا نہ لٹکاؤ، چادر چڑھاؤ یا نہ چڑھاؤ، بس یاد رکھو کہ جو چیز تمہارے نصیب میں اس خدا نے لکھ دی ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، چاہے تم اس اللہ کو مانو یا نہ مانو۔ فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے، کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی ہے۔ اور کیونکہ اب اس دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے آئینہ دیکھنے کی، اپنے آپ کو انالائز کرنے کی اور اپنے آپ سے سوال کرنے کی کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے اب تک اپنے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو میں کہتا ہوں یہ سفر آج سے شروع کیجئے، تھوڑا تھوڑا وقت دے کر پڑھیے اور انشاءاللہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا۔ دوسرا ہے سلیکٹیو سینر۔ مولانا رومی کہتے ہیں ہم وہ گناہ کرتے ہیں جن کو کرنے میں ہم کمفرٹیبل ہیں اور دوسروں کو ان گناہوں پر جج کرتے ہیں جو ہمارے لیے کمفرٹیبل نہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کریڈٹ کارڈ پر بیاج پر سامان لیا کرتے ہیں، سارا دن اپنی نوکریوں میں کریئر میں لگا دیتے ہیں، زندگی میں کبھی ایک لمحے کا موقع ہی نہیں ملا انہیں کہ وہ اپنے نبی کو جان سکیں یا قرآن کی ایک آیت ایک لفظ کو یاد کر سکیں یا سمجھ سکیں۔ تو ہم لوگ بھی بالکل جاہلی عرب کی طرح انہی چیزوں کو توجہ دیتے ہیں، انہی چیزوں کو وقت دیتے ہیں جن کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے سارے مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ ارے دیکھو کتنا برا حال ہے مسلمانوں کا، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یوغیر مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا ان کی۔ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے، اور یہ دیکھ رہا ہو اگر وہ واقعی بھی ہے تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی۔ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ یہ جو 700 سال کی خاموشی ہے یہ اصل میں خاموشی نہیں بلکہ ایک تیاری ہے، ایک پریپریشن ہے، تاکہ انسان یہ دیکھ سکے کہ وہ کس حد تک گر سکتا ہے، اور جب یہ انسان جاہلیت کی انتہا کو پہنچے گا تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اس ساری بدعتوں کو، گرے ہوئے انسان کو ایلیویٹ کیا، ان ساری رسم و رواج کو ختم کیا۔ تو اگلی بار ایسا لگے نا کہ ارے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ کہاں ہے، انسانیت کو دیکھو کتنا شرمسار کیا جا رہا ہے، تو مایوس نہ ہوئیے گا، بس سوچئے گا کہ شاید یہ الفترہ کا پیریڈ چل رہا ہے، ابھی انسان کا اور گرنا باقی ہے، اور جب انسان اپنی انتہا کو پہنچے گا تب پھر اللہ کا حکم نازل ہوگا اور اللہ کا فیصلہ نازل ہوگا۔ کبھی کبھی خاموشی کا مطلب غیر موجودگی نہیں ہوتا، ہر اندھیرا قبر کی طرح نہیں ہوتا، کچھ اندھیرے ماں کی کوکھ کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک نئی سویری کی شروعات کے لیے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی، اگر ہو سکے تو آپ میری کمیونٹی کو جوائن کیجئے گا تاکہ میں اس سفر پر۔ جی فرینڈز، یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں آج ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بائبل میں بھی مینشن کیا کہ تو وہ چیز آج ہم نے دیکھی، اور آج ہم نے یہ بھی چیز سیکھی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے مذہب کو، اسلام کو اپنی فیسلٹیز کے حساب سے کہ ہم کس طریقے سے اس میں کمفرٹیبل ہے، ہم نے سب سیٹ کیا ہوا اسلام کو۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پہ کمفرٹیبل کیا، لیکن اگر کوئی اور غیبت کر رہا ہے نا تو ہم اسے بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اپنے لحاظ سے ہم نے اسلام کو پراپر اپنے جس طریقے سے ہم کمفرٹیبل ہیں نا، ہم نے اس طریقے سے اسلام کو اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ ہم نے اسلام کے مطابق سیٹ ہونا ہے۔ ہماری ریگولر بیس پہ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں نا زندگی میں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ میں نے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ کب تک، ہم یہ بیٹھے غلط ایسے ہر بار یہ بات کرتے ہیں۔
پھر ایک کافی دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سن لیں پلیز سن لیں، اور کئی دفعہ ہم ناراضگی بھی اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم یہ سب کریں گے تو شاید سب کچھ صحیح ہو جائے. ایک انسان کی آزمائش جتنی لکھی گئی ہے نا، جتنی مصیبت، جتنی تکلیف، جتنی پریشانیاں، جتنی آزمائش اس پہ آنی ہے وہ آنی ہی آنی ہے. جتنے آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے ہیں وہ گرنے ہی گرنے ہیں. جتنی تکلیف اسے ملنی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے. اس ساری چیز میں اگر ہم صبر اور شکر سے کام کریں گے نا، صبر اور شکر کرنا سیکھ لیں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی. یہ جو لاسٹ بات انہوں نے کی کہ کچھ اندھیرے زندگی میں قبر کی طرح نہیں ہوتے ہیں، ماں کی کوکھ کی طرح ہوتے ہیں کہ جس کے بعد خوبصورت صبح آنی ہوتی ہے. یہ بات کہ جس طریقے سے ہم لوگ ریگولر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم پہ آزمائش آ رہی، تکلیف آ رہی، کتنی تکلیفیں ہیں، حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ اب لوگ ہم پہ ترس کھا رہے ہیں. ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں، ہم پہ دکانوں پہ قرضے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے حالات اتنے تنگ ہو گئے، بل آ رہے ہیں، کیا کریں. بجلی کٹ جائے گی یا پھر گیس کٹ جائے گی، یہ سب چیزیں بے حد تنگی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سن لو. ہم لوگ اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کو بار بار بلاتے رہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم لوگ اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں. اس لمحے جس لمحے یہ اتنے حالات تنگ ہوتے اس لمحے انسان کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے یا اللہ مجھے صبر عطا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے. کیونکہ جو اتنی آزمائش آ رہی ہے نا، اس آزمائش کیا پتہ اس آزمائش کے بعد جو ہونے والی صبح وہ بے حد خوبصورت ہو. کیا پتہ اس زوال کے بعد جو عروج ہے وہ بے حد خوبصورت ہو. ہم لوگوں کو رو رو کے اپنے حالات بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے حالات ویسے. کیوں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں؟ اللہ نے جب نہیں دکھایا لوگوں کو، اللہ نے جب لوگوں کو نہیں بتایا کہ اس بندے کے حالات ایسے ہیں، اس کو یہ تکلیف آ رہی ہے، اس کو یہ مصیبت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جب نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ جب پردہ رکھ رہے ہیں آپ کی عزت محفوظ رکھ رہے ہیں، آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑ رہا ہے کہ آپ کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں لوگوں کے سامنے جا کے روتے ہیں یا کہ ہمارے حالات اتنے تنگ ہو گئے، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا. لوگ ہم پہ صرف ترس کھاتے ہیں. صرف وہ ایک ہی ان کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا اس کے حالات ایسے ہو گئے، پھر وہ کنورسیشن کا ان کو ٹاپک مل جاتا ہے. کیوں اپنے آپ کو لوگوں کے ہم ترس کے اوپر رکھتے ہیں؟ کیوں ہم چاہتے کوئی ہم پہ ترس کھائے؟ ہم پہ کوئی کیوں ترس کھائے؟ ہمیں کیا مزوری ہے، کوئی تکلیف ہے جو لوگ ہم پہ ترس کھائے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کسی کے ترس کے لیے نہیں بنایا، کسی کا ترس کھانے کے اوپر نہیں چھوڑا، تو ہم کیوں لوگوں کے پاس جا کے اپنے یہ چیزیں بتاتے ہیں؟ جب ہم اس طرح لوگوں کے پاس جا کے اپنے مسئلے سناتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ ہی ڈیپینڈ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو نے مجھے چھوڑا تو ان کے پاس گیا نا، تو اب تو انہی کے پاس ڈیپینڈ ہوگا، تو انہی سے ہی مانگ. تو جتنا ہو سکے ہمیں اپنی لائف میں چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، ہر انسان، کوئی بھی انسان سکون کی زندگی نہیں پاتا. ہم لوگوں کو دیکھتے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے انہیں اتنا دے دیا. ہم نان مسلمس کو دیکھتے ہیں، ان کی خواہشات دیکھتے ان کو دیکھ کے ان کی زندگی دیکھ کے ہم بہت کرتے ہیں کہ اتنا سب کچھ دے دیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آخرت میں آخرت ہے، جنت اور جہنم بھی ہے. جنت میں صرف مسلمانوں نے جانا ہے. ان نان مسلمس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کے مطابق اسی دنیا میں عطا کر دیں گے. اور ہمیں ہماری جو ہم جو اس دنیا میں آزمائشیں لیں گے، اس دنیا میں تکلیفیں لیں گے، اور اس میں جب صبر شکر کریں گے اس کے مطابق میں آگے ہمیں جنت ملے گی. جنت تو ایسے نہیں ہمارے لیے رکھی ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اوپر ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ یہ مسلم ہے تو یہ سرٹیفائڈ مسلم ہے تو اس کو جنت مل جائے گی. ایسے تو کہیں نہیں ہونا. جب ہم لوگ کو آزمائشیں آئیں گی، اللہ سے اس آزمائش کے دوران ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ سے بات کریں گے، اللہ کو ہر چیز اللہ کو شیئر کریں گے، نہ کہ وسیلے بنائیں گے، نہ کہ درباروں پہ جا کے یہ ساری چیزیں کریں گے. یہ آج ہمارے معاشرے میں ہر چیز عام ہے. ہم لوگ منتیں مانگتے ہیں، ہم لوگ ہر یہ چیز کرتے ہیں، ہم لوگ ستاروں کی گردش دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہے. اسلام میں تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ ستاروں کی گردش مت دیکھیں، کہ ستاروں کی گردش دیکھنا منع ہے کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں. اور ہم ان چیزوں کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کے صرف ہم آگے اپنے بہت سارے لوگ سوسائڈس بھی کرتے ہیں کہ ہمارا آنے والا کل ایسا ہوگا، اور بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں. کسی کی لائف تنگ ہو جاتی ہے، جو ہر چیز ٹائم پہ چھوڑ دینی چاہیے انسان کو. اپنے رب پہ یقین رکھنا ہم کیوں نہیں سیکھتے؟
کیوں اس اللہ سے بات نہیں کرتے؟ کیوں اس اللہ پہ یقین نہیں کرتے؟ اس اللہ پہ توکل نہیں کرتے؟ اپنی دل کا حال اس سے شیئر نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو خود جب بتائیں گے تو کیا کچھ ہو جائے گا؟ شاید ہمارا دل ہلکا ہو جائے، ہمارے دل کو سکون آ جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اکثر بیٹھے ہوئے اس طرح وہ بولیں، اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے آپ کو یہ چیز پتہ ہے، لیکن میں نے یہ چیز آپ سے خود شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کو یہ بھی چیز بتانی، مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے، اللہ تعالیٰ میں بہت تکلیف میں ہوں، اللہ مجھے صبر عطا کر دو، مجھے سکون دو، میری مدد کرو اللہ سے خود بات کریں، اللہ سے تعلقات بنائیں، اللہ سے بات کرنا سیکھیں۔ جس طریقے سے کئی گھنٹے فونز میں ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں نا، ان میں سے تھوڑا سا ٹائم اپنے رب کے لیے نکالیں، اپنے رب سے بات کرنا سیکھیں اور اللہ کو جانیں، اسلام کو جانیں، اسلام کہتا کیا ہے، اسلام میں حرام حلال کیا ہے۔ ہم لوگوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہوا ہے، اسلام کیا کہتا ہے وہ جانیں، اسلام میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز صحیح نہیں ہے، محرم اور نامحرم کا فرق جانیں، یہ سب چیزیں ہمیں جاننی بہت ضروری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور جو لوگ میری آپ سب سے یہی گزارش، جو لوگ آج سے پہلے ان چیزوں کو نہیں جانتے اور جو میری ویڈیو کے ذریعے یا پھر ان کی ویڈیوز کے ذریعے کسی کی ویڈیوز کے ذریعے اسلام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے ایک ہی بات ہے کہ نا یہ شاید آپ لوگ کے لیے ایک نئی سٹارٹ ہوگی، ایک نئی شروعات ہوگی۔ جب میں نے بھی چینل بنانا اسٹارٹ کیا تھا تو میرے لیے بھی ایک نئی شروعات تھی۔ اسلام کو جانیں، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام سیکھیں، ہمارے لیے اسلام کو جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس جب روز قیامت ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے نا، تو اس لمحے ہم صرف افسوس میں رہ جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھے گا، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔